مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انگریز دوستی کی کہانی، انگریز دوستوں کی زبانی، اس کی اگلی قسط کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اگلی قسط کو سوچنے سمجھنے کے لیے آئیے پچھلی قسط کا کچھ احوال کر لیتے ہیں۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کیسے انگریزوں کی آنکھوں میں کھٹکتے نواب امیر خان کو سید احمد بریلوی نے انگریزوں کے ساتھ مل کر نیوٹرلائز کیا۔ وہاں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے سید احمد بریلوی نے لوٹ مار اور قتل و غارت کو انگریز کے فائدے کے لیے حلال جانا۔ 7 سال تک نواب امیر خان کا قابل اعتماد دوست بن کر اس کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہے، اور سب سے اہم کیسے جب وہ 2 لشکر ایک دوسرے کے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے، آپ نے نواب امیر خان کو یہ احساس دلایا کہ انگریزوں سے لڑنا آپ کے بس کی بات نہیں، اور ایک ایسی صلح کرائی جس سے نواب امیر خان کی طاقت انگریزوں کے سامنے بے بس ہو گئی، اور یوں نواب امیر خان کی چھوٹی سی سلطنت کا شیرازہ ہی بکھر گیا۔ آئیے اب آگے کا احوال سنتے ہیں۔ اگلی قسط کے واقعات پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انگریز اپنی گرینڈ پالیسی کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ٹیکٹیکل لیول پر امپلیمنٹیشن کیسے کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، انگریز جب کہیں حکومت کرنے کے لیے چڑھ دوڑتے تھے، پہلے اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی جاتی تھی۔ اگر آپ نے میری اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھنا ہے تو میری ایک پرانی ویڈیو تحریک استشراق کے بارے میں جو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، وہاں سے آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی۔ انگریز پوری طرح وہاں پہ بسنے والے لوگ، ان کی نسل، ان کے رنگ، ان کے مذاہب، ان کی ثقافت کو اسٹڈی کیا کرتے تھے، پھر ان کے نتائج کی روشنی میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ انگریز ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو اس طرح لڑواتے تھے کہ دونوں گروہوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے لڑنے کی اصل وجہ وہ خود نہیں، بلکہ ان کے پیچھے اصل محرکات چلانے والے انگریز خود ہیں۔ وہ بغیر سامنے آئے، پیچھے رہ کر لاجسٹکس اور انٹیلیجنس سپورٹ سسٹم بھی اپنے ہاتھوں سے چلایا کرتے تھے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ جس زمانے میں سید احمد بریلوی انگریزوں کے خاص ساتھی بنے، اس زمانے میں انگریزوں کے لیے سکھ ایک وبال جان بنے ہوئے تھے۔ نواب امیر خان کی کہانی لپیٹنے کے بعد انگریزوں نے سید احمد بریلوی کو جہاد کے نام پر سکھوں کے خلاف بے پناہ استعمال کیا۔ آئیے پہلے انگریز کے انٹیلیجنس اور لاجسٹک سپورٹ کو جو انہوں نے سید احمد صاحب کو سکھوں کے خلاف دی، خود انگریز دوستوں کی زبانی سنتے ہیں۔ یہاں میں مختلف محققین کی رائے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس تانے بانے جوڑنے سے ہمیں یہ کلیئرٹی مل جائے گی کہ کیسے انگریزوں نے سکھوں کے خلاف سید احمد بریلوی کے تھرو مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا اور پھر سیدھے سادھے مسلمانوں کو انگریز کے اقتدار کی خاطر موت کے گھاٹ اتروایا۔ نواب امیر خان کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد لارڈ ہیسٹنگ سید احمد بریلوی کی کارگزاری پر بہت خوش تھا، تو خاندان سید صاحب کو قلعہ الہ آباد میں بلایا گیا۔ مولوی سید ابو الحسن ندوی صاحب اس بارے میں کچھ یوں لکھتے ہیں: قلعہ الہ آباد میں جو مسلمان سپاہی مختلف خدمات پر متعین تھے، انہوں نے انگریز قلعہ دار کی اجازت سے حضرت سید صاحب کو قلعہ تشریف لانے کی زحمت دی۔ آپ کو سلاطین کے تخت پر بٹھایا گیا اور بڑے خلوص اور اعتقاد کے ساتھ بیعت کی گئی۔ اب کیونکہ سید صاحب سکھوں سے لڑنے کی تیاریاں کرنے والے تھے، اس لیے بطور شکریہ انگریزوں نے بھی موصوف کے راستوں میں دیدہ و دل فراش راہ کیے ہوئے تھے۔ سید صاحب بھی انگریزوں کو اس قدر عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور حتی الامکان کسی بھی عام انگریز کو بھی مایوس نہیں کرتے تھے۔
رسول مہر صاحب ایک قصہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ جہاں آباد سے آگے ایک مقام اوجنی تھا، وہاں کے زمیندار شیخ نے دعوت کی اور سینکڑوں آدمی مرید ہوئے۔ آگے بڑھے تو راستے میں ایک انگریز کی مسلمان بیوی نے دعوت کے غرض سے روکا۔ سید صاحب نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریز خود آیا اور عرض کی کہ اس کی دعوت نہ ماننے کی تو چلیں کوئی وجہ ہوگی، لیکن میری دعوت تو آپ قبول کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی تکلف نہیں۔ آپ نے انگریز کی دعوت قبول کر لی۔ انگریزوں کی سر سید سے محبت کی ایک اور کہانی غلام رسول مہر صاحب بھی کچھ اپنی زبانی اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ صبح کو ڈگڈگی سے روانہ ہوئے، شام ہو گئی تو ملاحوں نے ایک ایسی جگہ کشتیاں باندھیں جہاں آس پاس کوئی بستی نظر نہیں آتی تھی۔ دریا کے کنارے کی زمین دور دور تک اس درجہ خراب تھی کہ کھانا پکانے کی صورت ہی نہ تھی۔ اسی اثنا میں کالی گھٹا اٹھی، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بارش شروع ہو گئی۔ اب تو سمجھ لیا کہ رات کھائے بغیر ہی گزرے گی۔ اچانک دور مشعلیں نظر آئیں جلتی ہوئی، سمجھا کہ شاید کچھ لوگ کشتیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ نیل کے انگریز تاجر نے اپنے مسلمان کارکنوں کے پاس خاطر سے لائے پلاؤ کی دیگیں پکوا کر بھیجی ہیں اور خود گھوڑے پر ساتھ آیا ہے۔ اب جب سید صاحب کی انگریز دعوتوں کا تذکرہ شروع ہو ہی گیا تو مولوی محمد جعفر تھالسیری کی زبانی بھی اسی واقعے کو دوبارہ سنتے ہیں۔ جب کشتی کنارے کے نزدیک پہنچی تو دیکھا ایک انگریز گھوڑے پر سوار مختلف قسم کی بہت سارے کھانے اپنے ساتھ لیے چلا آیا۔ اس نے کشتی کے نزدیک آ کر پوچھا، پادری صاحب کہاں ہیں؟ جب حضرت نے کشتی میں سے جواب دیا تو وہ گھوڑے سے اتر کر اپنی ٹوپی سر سے اتار کر بہت ادب سے حضرت کے سامنے کشتی میں آیا۔ بات سلام و مزاج پرسی کے عرض کیا، 3 روز سے میں نے حضور کی تشریف آوری کی خبر لانے کے لیے نوکر اس طرف متعین کر رکھے تھے، سو آج انہوں نے مجھے خبر دی، لہٰذا میں حضور اور کل قافلے کے لیے کھانا تیار کر کے لایا ہوں، اس کو قبول فرمائیں۔ دعوتوں کی واقعات بتاتے ہوئے سید احمد صاحب سکھوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے سلسلے میں جب تک ہندوستان میں رہے تو انگریز وقتاً فوقتاً اس قسم کی ناز برداریاں ادا کرتے رہے اور حضرت اپنی جماعت کو لے کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں خبر گیری کا بھی حکومت نے خوب انتظام کیا، جس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس۔ جب انفرادی دعوت کی بھری ہوئی چند پالکیوں اور پلاؤ زردے تک بات آ ہی گئی تو اب پورے قافلے کی ان عظیم الشان دعوتوں کا تذکرہ بھی کیوں نہ کر دیا جائے جن کی نظیر ہی نہیں ملتی۔ ضیافت اور دعوت کی ان معلومات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ بظاہر تو منتظم فلاں ابن فلاں نظر آتے تھے، لیکن اندرون خانہ انگریز حکومت ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ اب آئیے ذرا سید صاحب کی دعوتیں اور پھر حرب سامان اور مال کی مدد انگریزوں نے کیسے کی، اس کا بھی حال سنیں۔ الہ آباد میں سید صاحب کی مہمان نوازی کا سہرا شیخ صاحب کو ملا، جو مہاراجہ عدمت نارائن والی بنارس کے مختار تھے۔ سید صاحب کو ایک کوٹھی میں ٹھہرایا گیا اور باقی قافلے کے لیے مہاراجہ کی بارادری خالی کرائی گئی۔ پھر پورے قافلے کے لیے دونوں وقت کا کھانا قیام گاہوں پر پہنچایا جاتا تھا۔ اور کیا کھانا تھا جناب، ایک وقت میں کئی چیزیں تیار کی گئیں۔ اس وقت تک ساتھیوں کی تعداد 750 ہو چکی تھی، لیکن شیخ صاحب کے تکلف میں کوئی کمی آئی نہیں۔ اندازہ کیا گیا کہ کم از کم 1000 روپے کھانے پر صرف ہوتے تھے، صرف ایک وقت، اور یہ اس زمانے کا خرچ ہے جب یہ چیزیں بہت سستی ہوا کرتی تھیں۔
शेख साहब 2 मरतबा सैयद साहब से मिलने के लिए आए, एक मरतबा नमाज ज़ोहर और दूसरी मरतबा नमाज मगरिब के वक्त। दोनों मरतबा बेश बहा नज़रें साथ लाए, मसलन नहायत कीमती पार्चे, उम्दा बंदूकें, बेहतरीन पिस्तौलें, तलवारें और बसा औकात नकद रुपया भी साथ लाए। अंदाज़ा किया जाता है कि 15 रोज़ के क़याम में शेख साहब ने जो नज़रें सैयद साहब को पेश की, वो बहैसियत मजमूई 20,000 रुपए से कम ना होंगी। इस किस्म के लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट का तसव्वुर उस ज़माने में अंग्रेज़ बहादुर के बग़ैर नामुमकिन था। अंग्रेज़ों के लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट की दास्तान के बाद अब मैं आपकी तवज्जो सैयद अहमद साहब के तहरीके जिहाद की तरफ मबजूल कराना चाहूँगा। यहाँ से सैयद अहमद साहब पर इल्हामात का एक नया दौर शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवाब अमीर खान की फ़ौज में शमूलियत हासिल करने का मशवरा भी उनको इल्हामात इलाही की सूरत में मिला था। अब जब सैयद साहब पूरी तरह लैस हो चुके थे, साथियों की भीड़ लग गई थी, तो रवानगी से पहले अगले इल्हामात का जिक्र बहुत ज़रूरी है। इल्हाम बयान करने के बाद आपके जहन में ये सवाल भी उठेगा कि ये इल्हाम इलाही है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अहकामात। इल्हाम कुछ यूं था, आपके सफरे जिहाद से पहले बारहा आपको ये इल्हाम रब्बानी हुआ था कि मुल्क पंजाब आपके हाथों पर फतह होकर पेशावर से ता दरियाए सतलज हिंदुस्तान के रश के अफजाई चमन में शामिल हो जाएगा। चुनाचे इन मुतावातिर वादा हाय फतह से आपका हर मुरीद वाकिफ था। इस इल्हाम पर अगर ज़रा गौर करें तो सैयद साहब की नज़र में हिंदुस्तान पर जो अंग्रेज़ी तसल्लुत था वो रश के अफजाए चमन था, और सतलज से पेशावर तक के इलाके को भी जो सिखों के कब्ज़े में था, आप अंग्रेज़ी अलमदारी में शामिल करके इसको भी रश के अफजाए चमन बनाने की खातिर तन मन धन की बाजी लगाने पर तुल गए थे। बात ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं तहे दिल से एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ शाहजहानपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने ये किताब अंग्रेज़ दोस्ती की कहानी अंग्रेज़ दोस्तों की ज़ुबानी लिख कर मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा खान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,